السلام علیکم، پروگرام برعکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ذیشان بشیر ہے. ناظرین، آج پروگرام کے آغاز میں ہم ایک ایسی اہم پیش رفت پر بات کریں گے جو نہ صرف مڈل ایسٹ، افریقہ بلکہ جنوبی ایشیا کے لیے سفارتی اور دفاعی پالیسی کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم قرار دی جا رہی ہے اور اس پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے. اطلاعات یہ ہیں، خبریں یہ ہیں کہ پاکستان سوڈان کے ساتھ $1.5 بلین مالیت کا ایک دفاعی معاہدہ جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، جو کہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اور اس معاہدے کے تحت پاکستان سوڈان کو فضائی دفاعی نظام، ڈرونز اور اس کے ساتھ ساتھ جدید فوجی ساز و سامان جو ہے وہ فراہم کرے گا. اس ڈیل کو پاکستان کی ابھرتی ہوئی دفاعی صنعت کے لیے جہاں اہم قرار دیا جا رہا ہے، وہیں پر بحیرہ احمر کی اسٹریٹجک اہمیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہیں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اس کے ساتھ لنک کر رہی ہے. IMF پروگرام کے بعد پاکستان جو ہے وہ معاشی لحاظ سے کہاں پر کھڑا ہے، یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر رہا ہے، اور یہ معاشی ترجیحات میں کہاں پر اس وقت سٹینڈ کر رہا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. اور اسی پس منظر میں اس ممکنہ ڈیل کے جیو اسٹریٹجک، سیاسی اور معاشی پہلوؤں کا بھی ہم ذکر کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں تعارف کروا دوں. ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی، سینئر دفاعی اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کے وقت ہے، ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ہے وہ JF-17 تھنڈر طیاروں کی مانگ میں، عالمی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. UAE میں جو ایئر شو ہوا تھا وہاں پر بھی ہم نے اس کی اہمیت دیکھی. اب اطلاعات اور خبریں یہ ہیں کہ سوڈان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کا یہ دفاعی معاہدہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کی جو دفاعی صنعت ہے وہ اس وقت کتنی اہمیت اختیار کر چکی ہے، اور جو دفاعی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کو بھی جو ہم اس طرح کے معاہدے کر رہے ہیں وہ کس حد تک اہمیت کے حامل ہیں؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس صدی کے شروع میں تقریباً 2004 میں ہم نے پہلا جو پروٹوٹائپ تھا PT-1 اس کا JF-17 کا وہ فلائی کیا، اور 2010 میں اس کو پہلی بار ہم نے اپنی فل کیپیبلٹی کے ساتھ ایک ایئر شو میں اس کو ڈسپلے کیا، اسٹیٹک، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کا ایک ایئر ڈسپلے بھی اس کا ہوا، جس میں اس کی منوربلٹی اور اس کی جی پرفارمنس اور اس کے جو ڈفرینٹ رولز میں جو چیزیں اس کی اس وقت نمایاں تھیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے شوکیس کیا گیا. اور اس کے بعد تواتر سے ہم دنیا کے جو تمام بڑے ایئر شو ہیں، وہ سخائی ایئر شو ہو یا فانبرو ہو، پیرس ہو، دبئی ہو، یہ ہمارا ایئر کرافٹ وہاں پہ ریگولرلی جاتا رہا ہے. لیکن اس دوران کیا چیزیں تبدیل ہوئی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم نے اس کا جو بیسک ڈیزائن تھا بلاک 1 اور 2 کا، اس کو بلاک 3 میں بہت اس میں تبدیلیاں کر لیں، اور اس کو موجودہ اور آنے والی جو تھریٹ اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو وہ کیپیبلٹی اس میں انٹروڈیوس کرائیں. اور پھر آئسنگ آن دی کیک یہ ہوئی کہ مئی 25 میں جب پاک بھارت کرسپ جنگ ہوئی، 4 روزہ ایئر پرائمریلی وہ ایئر پاور اپلیکیشن تھی دونوں طرف سے، تو اس میں JF-17 نے اپنی بھرپور جو ہے کامبیٹ پرفارمنس دکھائی. تو جب بھی کوئی ویپن بنتا ہے اور اس کو جب سیل کیا جاتا ہے تو وہ عموماً اپنے فیکٹری ایکسیپٹنس ٹیسٹ یا اس کے بعد ٹرائلز میں اس کو جو ہے اس کے جو پوٹینشیل یوزر ہوتے ہیں وہ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس کی پرفارمنس کو، اور اس کی بیسس پہ اس کی خریداری کی جاتی ہے اپنے بجٹ اور اپنی ضروریات کے مطابق. لیکن یہ بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ کوئی ویپن سسٹم مارکیٹ میں نیا اویلیبل ہو اور وہ جو ہے وار ٹیسٹڈ ہو، وہ کامبیٹ پروون بھی ہو. تو یہ جو اس جنگ کے بعد یہ ایک ڈائمینشن بدل گئی. اگرچہ اس سے پہلے بھی ہم نے 4 ملکوں کو یہ ایئر کرافٹ سیل کیے تھے، لیکن اب جو ہے ان تمام ایئر فورسز کا، جن کو ہم ٹیکٹیکل ایئر فورسز کہتے ہیں، ان کا بہت تیزی سے اس طرف ان کا رجحان ہوا. ابھی رائٹر کی رپورٹ کے مطابق ہماری ڈیل ہوئی ہے آلریڈی، اس کی ایک بڑی اچھی جو ہے ڈیل ہوئی ہے، اور 2-3 اور ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ آلموسٹ ایڈوانس سٹیج پہ ہے. تو یہ یقیناً یہ جو ایک انڈیجنس پروڈکشن ہے اس کی، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، جس میں ہمارے انجینئرز، پائلٹس کی جو ٹیمز ہیں انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا، اور آج الحمدللہ ہم اس کے تقریباً 58% سے زائد جو ایئر فریم کے پارٹس ہیں وہ خود لوکلی مینوفیکچر کرتے ہیں. اور یہ
इंडिपेंडेंटली दोनों फैसिलिटीज पे को प्रोडक्शन हो रही है। चंदू चाइना यकीनन सर इस पर हमारे इंजीनियर्स भी जो है वो लायक तहसीन है। ये फरमाइएगा कि मैं स्पेसिफिकली अगर ये पाकिस्तान और सूडान के दरमियान जो 1.5 बिलियन डॉलर्स का जो मुआहदा है तय पाने के हवाले से जो बात की जा रही है, खबरें आ रही हैं, इस हवाले से अगर मैं जिक्र करूँ तो इस मुआहदे की दिफाई लिहाज से, जियो स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहमियत क्या है, स्पेशली अगर बहिरा अहमर की स्ट्रेटेजिक अहमियत के तनाजुर में बात की जाए तो? देखिए, जिस वक्त पाक भारत जंग हुई उसके बाद उसके पैरेलल में जो है आपको पता है गाजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और ईरान पे हमला हुआ, कतर पे हमला हुआ, तो वो उससे बड़ी एक पैराडाइम शिफ्ट आई और पाकिस्तान जिसको पहले ही दुनिया जो है साउथ ईस्ट एशिया में एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे देख रही थी, अब जब उन्होंने मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का प्रोएक्टिव रोल देखा, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ हमारा जो एक स्ट्रेटजिक जो है एंगेजमेंट हुई, एक मुआहदा हुआ, डिफेंस पैक्ट हुआ, तो उसके बाद दूसरे मुल्क जो हैं वो फिर उन्होंने भी देखा कि पाकिस्तान की सूरत में उनको एक रिलायबल स्ट्रेटजिक पार्टनर मिल रहा है जिसकी आर्म्ड फोर्सेस, जिसकी डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो रिलायबल है और उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो वो इसलिए सब जो इस खत्ते में जो दिफाई एतबार से, स्ट्रेटजिक एतबार से ये रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि दुनिया ने देख लिया, ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक ने ये देख लिया कि वो अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए वेस्टर्न सोर्सेज पे जो है वो इन्हिसार नहीं कर सकते और इसलिए पाकिस्तान उनके लिए एक लॉजिकल चॉइस है। अच्छा एजाज साहब, लीबिया और बांग्लादेश के बाद अगर हम बात करें अफ्रीका और मशरकी एशिया में दिफाई मंडियों तक रसाई, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर बात की जाए, किस हद तक तब्दीली की ये अलामत है और किस हद तक अहमियत रखती है? देखिए जी, अगर हम अपनी सिर्फ मैं बात करूं जो हमारी PSC कामरा की कैपेबिलिटी है या एयरफोर्स का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नेस्टैप के नाम से जो 3 शहरों में जो है वो काम कर रहा है, वहाँ पे बड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो हैं वो प्रोड्यूस की जा रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है और प्रोड्यूस की जा रही है। आपने एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र किया, हम सिमुलेटर, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें जो है कामयाबियाँ मिली हैं और हम दुनिया के किसी भी अच्छे वेपन सिस्टम के मुकाबले में अपने इन जो है अफोर्डेबल वेपन्स को हम पिच कर सकते हैं और इसलिए दुनिया हमारी तरफ रुजू कर रही है। सही सर, IMF के प्रोग्राम में रहते हुए जब हम पर बहुत सी जो है वो रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, बहुत सी पाबंदियां भी हैं, वहाँ पर जो दिफाई बरामदात हैं, आपके ख्याल में एक अल्टरनेट वे हो सकता है पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को संभाला देने के लिए, और ये किस हद तक आप समझते हैं कि मज़ीद तरक्की करेगा? देखें, जहाँ तक तरक्की की बात है ना जी, ये इट्सेल्फ पूरा जो हमारा ये प्रोडक्शन फैसिलिटी है, ये एक यूनिक फैसिलिटी है जो हमने प्रेसलर अमेंडमेंट्स के बाद 90s में हमने इस पे काम शुरू किया। इससे पेशतर PSC कामरा में हम लोग मशाक जहाज़ बना रहे थे, सुपर मशाक हमने डेवलप किया उससे, और वो हमने कई मुल्कों को बेचा जी, आज से कोई 20 साल पहले से, जिसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इराक है। और ना सिर्फ हमने ये इक्विपमेंट दिए बल्कि उनकी ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म 5 साल या उससे ज़्यादा के अरसे के लिए उसकी सपोर्टेबिलिटी के भी हमने एग्रीमेंट किए। तो ये अपने जो है मैग्नीट्यूड में इनमें से एक डील जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर्स की होती है जी, 3, 4, 5 बिलियन डॉलर की एक डील है। तो आप ये देख लें कि हमें जो हम बाहर से लैंडिंग कर रहे होते हैं वो 1-1, 2-2 बिलियन डॉलर की है, और IMF इसी तरह हमें चंद बिलियन डॉलर के एवज वो जो है ना वो हमें डिक्टेशन देता है। तो उस लिहाज से ये इंडस्ट्री जो अब बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, और इसके जो है प्रोग्रेस करने की बड़ी वजह ये है कि इसका जो कंट्रोल है वो हमारे जो है आर्म फोर्सेस की लीडरशिप के पास है। मैं आपके नाजरीन के लिए ये बताता चलूँ कि PSC कामरा अगरचे टेक्निकली या एडमिनिस्ट्रेटिवली ये एक डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन
بنیادی طور پہ اس میں جو سارا انجینئرنگ ریسورس ہے، آفسرس جتنے ہیں، ٹیکنیشینس موسٹلی وہ سارے پاکستان ایئر فورس سے یہاں پہ خدمات سر انجام دینے آتے ہیں، وہ کوئی بغیر کسی ایکسٹرا سیلری یا کسی پیکج کے، وہ جس طرح ایئر فورس میں اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں اسی طرح وہ ایک ڈیفائنڈ پیریڈ کے لیے وہ یہاں آتے ہیں اور اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ایک یونیک پروڈکشن ہے JF-17 کہ دنیا میں کوئی 12 ملک جو ہے نا وہ جہاز سازی کی صنعت میں ہیں اور ان میں کہیں پہ بھی ایئر فورس نہیں ہے. وہاں پہ ڈیزائننگ کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے، جو ہے نا اس کے مختلف میجر جو کمپوننٹس ہیں وہ مختلف جگہوں سے اکٹھے کر کے جو اس کا ڈیزائنر ہے وہ اس کو جو ہے الٹیمیٹلی مینوفیکچر کرتا ہے اور اپنے نیم ٹیگ سے اپنے برانڈ سے وہ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں اور پھر ایئر فورسز خریدتی ہیں. یہ ایک ایسا یونیک ہماری جو ہے نا اچیومنٹ ہے الحمدللہ. اس پہ جتنی ہماری قوم فخر کرے وہ کم ہے کہ یہ ہمارا ایک ایئر فورس اسپانسرڈ پروجیکٹ. یقیناً اعجاز صاحب، جس طرح سے بھی آپ نے بات کی ہے کہ موسٹلی جو کمپوننٹس ہیں وہ یہیں پر مینوفیکچر ہو رہے ہیں اور ان کو پھر جو ہے وہ JF-17 تھنڈر جو تیار کیا جاتا ہے اس میں وہ یوز ہوتے ہیں. دفاعی ساز و سامان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کی ڈپینڈنسی کسی دوسرے ملک پر، بیرون ملک پر کس حد تک کم ہو چکی ہے اس وقت؟ دیکھیے جی، ہمارے پاس آپ ذرا اپنی ہسٹری دیکھیے کہ جب ہمیں آزادی ملی تو اس وقت ہمارے پاس ڈیفینس ریلیٹڈ کوئی انڈسٹری نہیں تھی کسی بھی طرح سے. اسی طرح ایویونکس، ایروناٹکس یہ ہمارے پاس بالکل کیپیبلٹی نہیں تھی. اور اسی طرح نیوی کی اگر ریکوائرمنٹ دیکھیں تو بڑی محدود سی آپ کہہ لیجئے کہ شپ بلڈنگ تو نہیں، وہ آپ بوٹس کی حد تک ایک کیپیبلٹی تھی. ہم نے پھر ان تینوں ایریاز میں ایکسیل کیا. نیوی ہماری جو ہے وہ آبدوزیں خود بنا رہی ہے، بوٹس اور شپس جو ہے وہ خود بناتی ہے آپ کے وہاں پہ. اور جو کامرا کی سکسیس سٹوری میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 70 کی دہائی میں پریسائزلی مجھے یاد ہے ہم لوگ اس وقت رسال پور میں ٹریننگ کر رہے تھے تو وہاں پر ایک ہینگر میں جو ہے ابتدائی طور پہ یہ سویڈش مشاق طیاروں کو جو MFI-17 اس کا سویڈش نیم تھا، ہم نے اس کا مشاق نام رکھا اور اس کی لوکل اسمبلی شروع کی. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگوں نے پھر اس کو ایوالو کیا کہ کامرا میں ہماری 3 فیکٹریز بنی، جس میں ایک میں ہم مشاق جہاز بناتے تھے، ایک میں ہم اس وقت F-6 طیاروں کو ری بلڈ اور اوور آل کرتے تھے، اور پھر تیسری فیکٹری میں ہم نے مراج طیاروں کو ری بلڈ کرنا شروع کیا. اب ان فیکٹریز کی وجہ سے ہم نے ان طیاروں کی جو ہے نا ورکنگ یا سروس لائف جو ہے وہ 30 سے 40 سال تک ہم نے ان کو استعمال کیا. پھر وہاں پہ ریڈار کی جو ہے اوور آلنگ اور پھر مینوفیکچرنگ کی فیکٹری. تو یہ پورا کمپلیکس جو ہے، اور آپ اس کو ذرا اس وقت کی تاریخ اور اپنی لوکل لینڈسکیپ کو دیکھیے کہ ہمارے ملک کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ جی اس ملک میں تو جو تھم پنز ہوتی ہیں یا کامن پنز ہوتی ہیں وہ بھی باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت تو سٹیل بھی نہیں تھی. پہلی سٹیل مل پاکستان میں اس وقت لگی 70s میں. تو اس بیک گراؤنڈ میں جہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں پرسیجن انجینئرنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو، وہاں پہ اتنی بڑی فیسلٹی کو ڈیولپ کرنا یہ اتنی بڑی سیلیبریشن ہے جس طرح کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اعجاز صاحب مختصراً یہ بتائیے گا کہ ابھی JF-17 تھنڈر کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی مختلف ممالک کے ساتھ معاہدے بھی ہو رہے ہیں، اس کی مانگ میں بھی جیسا کہ ہم نے بھی بات کی کہ وہ اضافہ ہوا ہے. پاکستان اور چین کا جو تعاون ہے دفاعی لحاظ سے وہ بہت زیادہ اہم ہے. تو اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو عالمی پیغام، ایک میسج کیا ہے دنیا کے لیے یہ تمام دفاعی ساز و سامان کی ممکنہ فراہمی کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، چین نے جو ٹیکنالوجی میں انہوں نے بہت کمال حاصل کیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ان کے بارے میں مذاکرن کہا جاتا تھا کہ یہ صرف ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں اور ان کا اکوپمنٹ کوالٹی یا ریلائبلٹی کے اعتبار سے جو ہے اس پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. لیکن پچھلے ایک دہائی میں چین نے AI میں، ڈیجیٹائزیشن میں اور اس کی وجہ سے کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز میں جو کمال حاصل کیا ہے وہ انہوں نے ویسٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جی. اور پاکستان کے ساتھ ان کا تعاون نیچرل ہے کیونکہ پاکستان اس وقت سے انجینئرنگ میں ان کے ساتھ ہے جب چین کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. ہم نے ان کے ساتھ مل کے بہت ساری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، اور JF-17 کی ریسرچ میں چین سے زیادہ ہمارے پائلٹس اور انجینئر کا رول ہے.
اس لیے وہ ہماری قدر کرتے ہیں. اور اب حالیہ جنگ میں ہم نے جس طرح ان کے اکوپمنٹ کی مارکیٹنگ کی ہے, جس طرح ان کے اکوپمنٹ کو ہم نے شو کیس کیا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں جی, جنگ کے فوراً بعد پیرس ایئر شو ہوا اور وہاں پہ ہمارے کولیگ وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر رافیل کے جو پیویلین تھے فرینچ, اس کے اوپر باوجود اس کے کہ وہ فرانس میں ہی شو ہو رہا تھا, وہاں پہ کوئی جو ہے نا وزٹر نہیں نظر آ رہے تھے, جبکہ پاکستان کے جی ہاں بالکل. اور پاکستان کے جو ہے وہ وہاں پر مداح بھی تھے, وہاں پر شورز پر بہت زیادہ لوگ وزٹ بھی کر رہے تھے, اور یہ یقیناً پاکستان کی کامیابی ہے, پاکستان اور چین کا جو تعاون ہے اس کی کامیابی ہے. بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب موجود تھے اور اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے. ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے جی, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان سعودی جو دفاعی اتحاد ہے اس میں اب ترکی بھی شمولیت کا خواہش مند ہے, اس کی اہمیت کیا ہے اس خطے کے لیے اور اسپیشلی پاکستان کے لیے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام, مارکہ حق کے بعد اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا, پاکستان کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے وہ بہت خاصی اہم ہو چکی ہے, نہ صرف اس ریجن میں بلکہ مڈل ایسٹ میں پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں. اور اب اطلاعات یہ ہیں, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس دفاعی اتحاد میں, اس معاہدے میں ترکی بھی شمولیت کا خواہش مند ہے. امریکی جریدہ ہے, نشریاتی ادارہ ہے بلومبرگ, اس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور اس معاہدے کا قوی امکان ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس جیو اسٹریٹجک صورتحال میں یہ کتنی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے, کیونکہ 3 اہم اسلامی ممالک ہیں اور یہ سیکیورٹی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, سفارتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر یہ تینوں ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک نئے بلاک کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اتحاد اب صرف فوجی تعاون تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا مسلم دنیا میں طاقت کے ایک نئے توازن کی علامت بن کر ابھرے گا. چاہے یہ دفاعی معاہدہ ہو, چاہے فوجی مشقیں ہوں یا جیو اسٹریٹجک اہمیت ہو, یہ بہت زیادہ دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس پر ہوں گی. اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ تینوں ملک ایک نئے سیکیورٹی فریم ورک کی طرف بڑھ رہے ہیں. پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہوگی, سفارتی لحاظ سے ہو, چاہے معاشی لحاظ سے ہو یا سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو, اور اس کے اثرات مڈل ایسٹ پر کیا ہوں گے, اس کے اثرات جو ہے وہ دنیا کیا لے گی. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے جو میرے ساتھ موجود ہیں جی آر بلوچ صاحب, فارمر ایمبیسڈر ہیں. بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب آپ کے وقت کا, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ, اس میں اب ترکی بھی شمولیت کا خواہش مند ہے, اور جس طرح سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ معاہدہ حتمی مراحل میں ہے, ممکنہ طور پر جلد ہی یہ طے پا جائے گا. اس کی اسٹریٹجیکل اہمیت کیا ہے, اور اگر یہ 3 بڑے اسلامی ممالک, 3 اہم اسلامی ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک نئے بلاک کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے. شکریہ. دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں اسپیسیفکلی اس پہ آؤں گا, جو ٹرائی لیٹرل میوچل ڈیفنس انشاءاللہ بننے چلا ہے اتحاد, اس سے پہلے دیکھیں کہ اس وقت ہم تھوڑا زوم آؤٹ میں کروں گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا کس قسم کی دنیا ہم جی رہے ہیں. آج وقت ہم ایک ایسی دنیا جی رہے ہیں جس کو میں یا سب لوگ بھی کہتے ہیں کہ اٹس پوسٹ یونیلیٹرل یونیپولر ورلڈ, جو کہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے, لیکن اسٹل ان ٹرانزیشن. اور اس کو کیریکٹرائز کیا جاتا ہے کائنڈ آف ڈس آرڈر, کیونکہ ابھی تک کوئی رول آف دا گیمز نہیں ابھی تک جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئے میوچولی, اور جس کی اب امید کم از کم نظر نہیں آ رہی, چونکہ جو پہلا آرڈر تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا وہ ویسٹرن کائنڈ آف سپورٹڈ تھا, جس میں یو ایس کا بڑا کلیدی کردار تھا. لیکن اب یو ایس نے اپنے طور پہ ایک ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اپنے ویسٹرن ہیمیسفیئر میں کام کرے گا, وہ یونیلیٹرل کرے گا, وہ امریکہ فرسٹ کی بات کرے گا, اور گلوبل جو اس نے آبلیگیشنز لی ہوئی تھی, چاہے سیکیورٹی کی تھی, ہیومن رائٹ کی تھی, انوائرمنٹ کی تھی, ان تمام سے اس نے آہستہ آہستہ کر کے جان چھڑا لی ہے. اب ان حالات میں آپشنز کیا بچ جاتے ہیں کہ چلیں آگے چل کے ہم دیکھیں تو اس کو ایکچولی اٹ از گوئنگ بیک ٹو اباؤٹ 200 years back when the Monroe Doctrine was initiated by the US President, Mr. Monroe, and that was balance of power in each sphere of influence. اب وہ دوبارہ واپس آ رہا ہے. تو یہ ہماری کوئی صرف اسپیکولیشن نہیں ہے, لیکن اٹ ہیز بین پراپرلی ڈاکومنٹڈ ان دا ریسنٹلی جو ریلیز ہوئی ہے یو ایس کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی دسمبر میں ہوئی, وہ اس میں بڑا خاص لکھا ہے, انہوں نے بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم
दोबारा रिवाइव करेंगे मॉनरो डॉक्ट्रिन को, और जो हमारे कोर्ट यार्ड है या हमारे जो बैकयार्ड है हमारा, उसमें किसी को भी आने की इजाजत। डोनाल्ड ट्रंप तो बाकायदा इसका इजहार भी कर चुके हैं अपनी गुफ्तगू में। डेफिनेटली, जी बिल्कुल, बल्कि उसने तो ये भी कहा है कि अब मॉनरो डॉक्ट्रिन से, हालांकि वो उसका अंदाज बोलने का यही होता है, ये मॉनरो के बजाय डोनरो जो है वो डॉक्ट्रिन हमारा इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ऑन द सीरियस नोट, तो इन हालात में जो मिडिल पावर्स हैं और जो स्मॉल कंट्रीज हैं, उनके पास फिर क्या चारा रह जाता है, जब दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर जो कि रूल बेस्ड था, जो कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बेस्ड था, जो कि एक सोवरेनिटी का एहतराम था, वायलेशन उसकी सैंक्टिटी थी, वो तमाम चीज़ें जो है वो साइड पे रख दी गई हैं। एंड इट्स नॉट ओनली इन स्टेटमेंट बट वी हैव सीन इट एक्चुअली इन प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। तो उस हालात में मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक फैसला है तमाम लीडरशिप का, लेकिन इट हैज बीन डिक्टेटेड बाय द रियलिटी ऑन ग्राउंड, ये बड़ा जरूरी है कहना। तो ये इससे पहले जो हमारी ख्वाहिशात होती थी, ड्रीम होते थे हम तमाम जितने भी डिबेट करने वाले और स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के, काश के मुसलमानों का ऐसा इत्तेहाद बन जाए, अब वो काश से निकल के आपके लिए इट इज इंडिस्पेंसिबल। आप सरवाइव ही नहीं कर सकते अकेले अकेले, लड़ ही नहीं सकते, वक्त की जरूरत बन चुका है नहीं कर सकते। अब ये आपकी सर्वाइवल की जंग है, स्पेशली द मुस्लिम वर्ल्ड एंड स्पेशली द मिडिल पावर्स, जिनको, और दिस द ओनली वे कि आप अपनी जो ताकत है उनको मिलाएं, साथ सप्लीमेंट करें। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो टर्की की स्ट्रेंथ बन जाए, जो टर्की की स्ट्रेंथ है वो हमारी बन जाए, सऊदी अरब की स्ट्रेंथ हमारी बन जाए, हमारी स्ट्रेंथ सऊदी अरब की बन जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम तीनों मिलके लश्कर कुशाई करेंगे दुनिया के अंदर या अपने इलाके में। नो, इट इज टू प्रोटेक्ट द लार्जर स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल के लिए, लेकिन बहरहाल ये जरूरी हो चुका है। एग्जैक्टली, ये सर्वाइवल के लिए है। उससे ज्यादा जो मेरे 3 पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं उसको कहने दीजिए मुझे, कि इट इज टू प्रोटेक्ट योर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, योर सोशल एंड कल्चरल इंटरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट कि वो दुनिया का नक्शा बहुत तरीके से बदलना चाहते हैं और उसमें आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा अंसर है। लिहाजा ये आपकी जो इत्तेहाद होने चला है, ये आपको चारों तरफ से इस तरह से प्रोटेक्ट करेगा। जी सही। अच्छा, ये जो ताकत के तवाज़ुन की नई अलामत बनने की बात की जा रही है, मिडल ईस्ट हो, जनूबी एशिया हो या मुस्लिम दुनिया हो, ताकत का तवाज़ुन किस हद तक तब्दील कर सकता है ये मुमकिना मुआहिदा आपके ख्याल में? नहीं, ये ताकत को, तवाज़ुन को तब्दील करने का नहीं है। इसको थोड़ा सा हम रिफ्रेस करते हैं, इसलिए कि हमारे स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे, नौजवान भी सुन रहे होंगे और आम आदमी। बेसिकली होता यह है कि जब आपकी बड़े ममालिक के पास इतनी प्रीपोंडेंट या इतना ताकत होता है जो कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसमें आप डिफेंसिव वॉल लगाते हैं, आप उसमें एक डिटेंट क्रिएट करते हैं, एक डिटेरेंस क्रिएट करते हैं कि नहीं, ऐसा ना हो कि कल यही ताकत है। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, लेकिन गुस्सा आ जाता है किसी एक को, चढ़ दौड़ते हैं सऊदी अरब के ऊपर, चढ़ दौड़ते हैं टर्की के ऊपर, चढ़ दौड़ते हैं पाकिस्तान, क्योंकि उनकी कोई पॉलिसी उनको पसंद नहीं आई। लिहाजा ये उस जो इस वक्त ग्लोबल पावर बनने जा रहा है, उसमें आपने अपना मकाम बनाना है, मिलके आपने अपनी ताकतों को इकट्ठा करना है। और ये इट इज इन रिस्पॉन्स, इट इज नॉट प्रोएक्टिव एज सच। लेट्स बी नॉट डिल्यूज आवरसेल्फ, अपने आप को हम इस धोखे में गलतफहमी ना रखें। ये it is in response to the emerging global order and global balance of power between the global powers. जी ठीक। अच्छा सर, अगर इसको भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात के पर्सपेक्टिव में देखें तो इस रीजन में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकल बढ़तरी आपके ख्याल में किस हद तक उसके बाद हो सकती है मुमकिना तौर पर? हम बढ़तरी की बात नहीं कर रहे, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। और ये इत्तेहाद बना ही इसलिए, इंडिया अभी जो है वो अपने आप को ग्लोबल पावर तो समझता है, लेकिन उस अभी तक लीग का हिस्सा नहीं। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि अनफॉर्चुनेटली इस किस्म का टोला जो वहां पे है, जो आइडियोलॉजी आ गई है हिंदुत्व की, जो आइडियोलॉजी आ गई है डोमिनेंस की, वो सरायत कर चुकी है उनके पूरे स्टेट स्ट्रक्चर में। लिहाजा वो सबसे बड़ा चैलेंज है और उसका भी जवाब यही है कि हम अपनी उम्मा के साथ, हम ख्याल दोस्तों के साथ, ना सिर्फ ये कि मुसलमान, इट कैन बी नॉन मुस्लिम लाइक कंट्रीज विच
may not be in the members of the OIC, but if they believe, جو بلیو کرتے ہیں کہ ایک اسٹل کوئی رول بیسڈ گلوبل آرڈر ہونا چاہیے, وہ بھی اس کا حصہ بننا چاہیے, بن سکتا ہے. وائی ناٹ ٹمارو چائنا سے کہ جی میں بھی آپ کا ممبر بنتا ہوں, مجھے نہیں یہ سروکار اس گلوبل بیلنس آف پاور سے. I don't want to I just still want to wait کہ میری جو ابھی تک جو ہمارے آبجیکٹیو ان ڈیولپمنٹ کے وہ آگے بڑھیں گے. میں مثال دے رہا ہوں, یا انڈونیشیا ملیشیا کہتا ہے, یا any other country which thinks کہ نہیں میں نے کرنا ہے. لیکن obviously کیونکہ ریجنل لیول پہ بات ہو رہی ہے, لہٰذا یہ ہمارے لیے ریئلسٹک بھی ہے اور ایک تاریخ بھی ہے ان تینوں ملکوں کی, وہ آپس میں مل جل کے رہتے ہیں. ہماری تھنکنگ ایک ہے, ہماری سویلائزیشنل لنکیج ہے, اکنامک لنکیج ہے, اور اب تو اسٹریٹجک لنکیجز بننے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا سر, جس طرح سے پوری دنیا میں جب پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدہ ہوا تو اس کو ایک بہت اہمیت دی گئی, اور باقاعدہ طور پر انڈین میڈیا اس کو ڈسکس کرتا رہا کئی دن تک, اور ابھی بھی شاید ہو رہا ہے. اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں, وہ اس اتحاد کو یا اس تعاون کو آپ کے خیال میں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ممکنہ طور پر کیا ریئیکشن ان کی طرف سے آ سکتا ہے اس پر؟ It's very interesting question. ابھی تک اس کا جواب میں آپ کو فوراً نہیں دے سکتا, اس لیے کہ اٹ نیڈس ایگزامینیشن. لیکن یہ اس لیے اہم کوشچن ہے اور سوال ہے کہ ٹرکی ہمیں پتا ہے سب کو کہ نیٹو کا ممبر ہے. لہٰذا ایک نیٹو کا ممبر جو کہ ایکٹیو ممبر ہے وہ اس الائنس کا حصہ ہے. لہٰذا اٹ ایکچولی would require respectability. میں سمجھتا ہوں کریڈیبلٹی بڑھے گی, رسپیکٹیبلٹی بڑھے گی, اور اس کی جو ڈیٹرنٹ ویلیو ہے, کیونکہ اصل میں ان الائنسی سے کیا ہے, ڈیٹرنٹ ویلیو ہے کہ کوئی بھی ایسا اگریسو پاور کوئی بھی ہو, اٹ کین بی ریجنل, اٹ کین بی ایکسٹرا ریجنل, وہ 10 دفعہ سوچے گا کم از کم ان تینوں ملکوں پہ کوئی اگریشن کا سوچنے سے پہلے. لہٰذا یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یورپین یونین ول ہیو نو ایشو, اور یو ایس آلسو وڈ ناٹ ہیو اینی ایشو, بیکاز کمیونیکیشن جو یہ تینوں ملک جو ہیں ان کا ایک لحاظ سے امریکہ کے ساتھ ایڈورسیل ریلیشن شپ نہیں بلکہ ایک ہسٹری آف الائنسز ہے, اس کے ساتھ ایک ہسٹری آف کوآپریشن اینڈ کولیبوریشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لحاظ سے they may not be worried about this alliance, اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کسی طرح سے بھی وہ ہمارا رائیول امریکہ نہیں بنتا اس لحاظ سے. ہوپ فلی ناٹ, آگے چل کے کچھ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ویسٹرن ورلڈ وڈ بی ہیپی کہ کم از کم کوئی فیکٹر آف اسٹیبلٹی. ہاں ایک فرق بڑا اہم ہے کہ یہ جو بالکل درست فرمایا, اپنے فیوچر کو پریڈکٹ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی اپنے سروائیول کے لیے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. پاکستان کے لیے اسٹریٹجیکلی اور سفارتی لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب, فارمر ہمارے ساتھ موجود تھے, اس اہم معاملے پر ہمارے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے. ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کاشتکاروں کی, کسانوں کی مشکلات کے حوالے سے. جو ایک نیا شوگر سیس نافذ کیا گیا ہے, ایک نیا ٹیکس نافذ کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں کسانوں کو. وہ کیا تحفظات ہیں اور کیا مطالبات وہ کر رہے ہیں, گورنمنٹ سے بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ بات کریں گے کسانوں کی, کاشتکاروں کی مشکلات کے حوالے سے, اور الٹیمیٹلی کچھ عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مہنگائی کی شکل میں. پنجاب میں شوگر سیس نافذ کیا گیا, چینی اس سے 10 روپے مہنگی ہو گئی ہے اور 160 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے, جبکہ اگر مارکیٹ ذرائع کی بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چینی کی قیمت 150 روپے فی کلو ہونی چاہیے تھی. اب جو شوگر سیس نافذ کیا گیا ہے, پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا اس سلسلے میں موقف ہے کہ یہ 1964 سے لاگو ہے. شوگر کین ڈیولپمنٹ سیس 1964 سے لاگو ہے, اور یہ ٹیکس ہر کرشنگ سیزن میں گنے پر عائد ہوتا ہے. کاشتکاروں کی اگر بات کی جائے تو ان کا گلہ یہ ہے کہ جی یہ وصول تو کیا جاتا ہے, لیکن قانون کے مطابق جہاں پر یہ لگنا چاہیے وہاں پر یہ لگتا نہیں ہے. جو سڑکیں ہیں, پلوں کی تعمیر اور گنے کی فصل پر تحقیق اور ترویج کے لیے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے, وہ اس میں استعمال نہیں ہوتا. یہ ان کی جانب سے گلہ اور شکوہ سامنے آ رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی جو مہنگائی ہے وہ تو الٹیمیٹلی عوام کو اس کا بوجھ سہنا پڑے گا. دوسری جانب پنجاب کی جانب سے جو گندم پالیسی کی منظوری دی گئی ہے, گندم پالیسی 2026, اس میں نجی شعبے کی قیادت میں 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم ذخائر قائم کیے جائیں گے, اور کسانوں سے گندم 3500 روپے فی 40 کلو گرام کے ریٹ پر خرید کر براہ راست انہیں ڈیجیٹل ادائیگیاں کی جائیں گی.
اس سے کیا فائدہ ہوگا اور ابھی تک جو مطالبات ہیں یا جو ریزرویشنز ہیں اس وقت کاشتکاروں کے کسانوں کے وہ کیا ہیں جو کہ انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمود بخاری صاحب جو کہ چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے اب ہم ذرا یہ چینی کی قیمت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. چینی کی ڈی ریگولیشن کے بعد اب قیمتیں آپ کے خیال میں کنٹرول میں رہیں گی یا ایک بار پھر سے اسی طرح سے جیسے ہم ہمیشہ سے مافیا کی بات کرتے آ رہے ہیں, شوگر مافیا اپنی من مرضیاں کرتا ہے, یہ ہمیں ویسے ہی حالات ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملیں گے؟ بخاری صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے سنو ٹی وی کا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو چینی کا جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے وہ تو انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. پہلے بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھا. اب ڈی ریگولیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ مزید یہ بااختیار ان کو کر دیا گیا ہے. جو شوگر مافیا ہے اور جو شوگر ملز کے لوگ ہیں وہ مزید بااختیار ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں. یہ بیٹھ کے اپنا مینیپولیٹ کرتے ہیں اور چینی کا ریٹ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں 230 روپے تک جو ہے وہ پہنچا ہے, پاکستانیوں نے خرید کی ہے. یعنی کسان بھی مارا گیا اور اینڈ کنزیومر بھی جو ہے وہ مارا گیا, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے فیوچر مارکیٹنگ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ جو اگر ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے تو کم از کم جو شوگر مل والے ہیں وہ یعنی اگلی فصل کا آج ریٹ کا تعین وہ کر دیں اور کسان کو کہیں کہ جی آپ کو اگلے سال ہم گنے کا یہ ریٹ دیں گے. آج صورتحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ریگولیشن کے بعد بھی نہ کسان کو فائدہ ہے نہ عوام کو فائدہ ہے, صرف شوگر مل جو مافیا جس کی ہم بات کرتے ہیں وہی فائدہ اٹھائے گا اس سے؟ جی بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو خاص طور پہ ہمارا ضلع ہے جو راجن پور ہے اور رحیم یار خان ہے, اس کا بہت سا گنا جو ہے وہ سندھ کو جاتا ہے. آپ وہاں پہ ایک میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے, اور مراد علی شاہ صاحب اور آئی جی جو ہے سندھ کے ان کو اور جو گھوٹکی کے جو ڈی پی او ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ ایک شوگر مل ہے الائنس شوگر مل, اور یہاں کا گنا جو ہے وہ پنجاب کا اب وہ سندھ میں جانا جرم بنا دیا گیا کہ کل وہاں پہ پولیس داخل ہوئی ہے, اس نے جو ہے وہ وہاں سے انجینئرز کو اٹھایا ہے, وہاں سے عملے کو اٹھایا ہے, اور باہر جو ٹرالیاں کھڑی ہوئی تھی ان کے ڈرائیورز کو مارا ہے, اور یہ کہا گیا کہ گنا آپ یہاں کیوں لائے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ پنجاب سے جو گنا سندھ میں جائے وہ جرم ہے کہ آپ یہ میں کل رات کا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور وہ جو کسان بیچارے سینکڑوں کی تعداد. اچھا, یہاں پر جو ہم نے گزشتہ سالوں میں ایک اور چیز دیکھی ہے جو بہت زیادہ اہم ہے اور میرے خیال سے اس حوالے سے بات کرنا بے حد ضروری ہے, ذخیرہ اندوزی, چینی کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت جو کہ خاص طبقے کی جانب سے پیدا کر دی جاتی ہے اور پھر مہنگے داموں ہوئی چینی بیچی جاتی ہے. ابھی اس کو روکنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ اقدامات حکومت کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں اس ڈی ریگولیشن کے بعد بھی؟ دیکھیں جو سچی بات وہ یہ ہے کہ یعنی منصف بھی یہی ہے اور مدعی بھی یہی, ملے بھی ان کی پالیسیز بھی یہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے راستے بھی یہ تلاش کر لیتے ہیں. مجھے تو کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی جس میں یہ کہوں کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا. بخاری صاحب, یہ جو اب نئی گندم پالیسی 2026 کی منظوری دی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے, اور کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد کسانوں کو تحفظ دینا ہے, غذائی تحفظ کو یقینی بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں میں استحکام لے کر آنا ہے تاکہ عوام کو بھی کچھ ریلیف مل سکے. اس گندم پالیسی 2026 کے لیے کیا کاشتکاروں کو, کسانوں کو آن بورڈ لیا گیا, ان سے کوئی مشاورت کی گئی اس حوالے سے؟ نہیں, کوئی کسانوں سے مشاورت نہیں کی گئی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی اس حد تک حوصلہ افزا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی عمل کر دیا جائے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ بھی پنجاب حکومت نے جو ہے وہ EWR کی پالیسی دی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. اب جو انہوں نے کہا ہے کہ 25 لاکھ ٹن یہ خرید کریں گے اور 3500 روپے اس کا, جو کہ ہمارا خرچہ پورا نہیں کرتا, 2500 روپے من جو ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی نسبت بہتر ہے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ہوا. اب 25 لاکھ اس کی کیا میکنزم ہوگا, یعنی 36 اضلاع ہیں جو ہے وہ پنجاب کے,
تو کس ضلع سے کتنی خرید کریں گے, کس طرح سے ان کے جو ہے وہ مراکز قائم کریں گے, کس سے لیں گے, یہ بہت سی باتیں ہیں جو ابہام پیدا کر رہی ہیں. باقی پالیسی ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تو اس دفعہ اس میں شامل کیا گیا ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا بخاری صاحب؟ جی سر, پرائیویٹ دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے دیکھیں یہ ڈی ریگولیٹ نہیں کیا انہوں نے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کریں گندم کو. گندم جو ہے دیکھیں انہوں نے کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے 3,000 روپے پہ قدغن لگا دی, نوٹیفائی کر دیا کہ اس سے اوپر جو لے گا اس کے خلاف FIR ہوگی, جو ہوئی بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکیٹ فورسز پہ چھوڑنا ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں. پھر کبھی وہ گندم جو ہے وہ 6,000 کی ملے گی, کبھی وہ گندم 2,000 کی ملے گی. وہ ہماری قسمت ہے کسان کی کہ جو ہے وہ اس کو کبھی ریٹ اچھا مل جائے گا, کبھی برا مل جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مارکیٹنگ کا کوئی نظام نہیں ہے. آج آلو کا کاشتکار رو رہا ہے, آج پیاز کا کاشتکار رو رہا ہے, آج جو ہے وہ دیگر جو سبزیات جو ہیں وہ ان کا کسان جو ہے وہ رو رہا ہے. آپ ویلیو ایڈیشن ہمارے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ گندم جس طرح پچھلی دفعہ 29 لاکھ ٹن کم ہوئی ہے تو پھر کسان بدل ہوگا, پھر اس سے پیچھے ہٹے گا, آپ کو پھر زر مبادلہ خرچ کرنا پڑے گا. آپ پچھلی دفعہ تو سر ہم نے دیکھا بخاری صاحب, کسانوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اگلے سال گندم کاشت ہی نہیں کریں گے. اس حد تک انہیں وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو ابھی موجودہ صورتحال کی اگر ہم بات کریں, یہ جو نئی پالیسی آئی ہے یہ آپ کے خیال میں کس حد تک فائدہ مند ہو سکتی ہے, اور جو کسانوں کو گلے شکوے رہے ہیں ان کا کس حد تک ازالہ ممکن ہو سکے گا؟ جی دیکھیں, میں اس بات کو سراہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ اعلان کیا اور کاش اس کے اوپر عمل بھی ہو جائے. اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, صحیح بات ہے. پہلے بھی محترمہ نے کہا تھا کہ کسان بھائیوں آپ گندم بیجو, میں آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گی. میں کہتا ہوں کہ آپ کا نیبر کنٹری جو ہے, جو ہمارا دشمن ملک ہے, وہاں پہ فیوچر مارکیٹنگ ہے. وہاں پہ 2026 کے اندر جو گندم آنی ہے ابھی جو کاشت جو ہے ہوئی, تو اس کا ریٹ انہوں نے 6 ماہ, آج سے 6 ماہ پہلے دے دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو پابند کرے کہ وہ ہر فصل کا جو ہے اگر ڈی ریگولیٹ ہو گیا ٹھیک ہے. جس طرح گنا ہے, گنے کا ریٹ وہ ابھی مقرر کر دے. نیکسٹ کا جو پسمہ ہے, جو شوگر مل مالکان ہے, ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اس کا اعلان کر دیں, تاکہ مجھے پتا ہو کہ اگر میں گنا. فیصلے تو چلیں جو ہو رہے ہیں انہیں اچھا بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. چونکہ کسان خوشحال ہوگا تو غذائی تحفظ پاکستان کو ملے گا, عوام کو بھی کچھ ریلیف ملے گا. تو جو فیصلے ہو رہے ہیں ان پر عمل درآمد کیسے ہوگا یہ بہت زیادہ اہم ہے. بہت شکریہ سید محمود بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, چیئرمین آل حسان فاؤنڈیشن, اور اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.